अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वाई टी गप शप में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? यकीनन मज़े से होंगे। तो जी नाज़रीन, क्रॉस बॉर्डर वेब सीरीज़ धूप की दीवार का फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर ने रिलीज़ होते ही लोगों के दिल जीत लिए। सज्जल और अहद रज़ा मीर का आने वाला प्रोजेक्ट धूप की दीवार, जिसका लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि इसकी कहानी मोहब्बत और नफ़रत का इम्तिजाज है और दर्द और दोस्ती का भी रिश्ता है। सज्जल जो कि पाकिस्तानी लड़की सारा का किरदार कर रही हैं, आहद हिंदुस्तानी विशाल का किरदार अदा कर रहे हैं। कहानी कुछ यूँ है कि दोनों के फादर्स बॉर्डर्स पे जान से हाथ धो बैठते हैं, तो यूँ सारा और आहद एक दूसरे के करीब आते हैं और कहानी चलती है। जहाँ इतने ज़्यादा इस सीरीज़ का लोग वेट कर रहे हैं और शायकीन इसको देखने के लिए बेचैन है, वहाँ कुछ लोगों को ये इतराज़ है कि ये ZEE5 पे ड्रामा क्यों चला और राइटर ने इस वेब सीरीज़ की कहानी इंडिया के लिए क्यों लिखी। जी नाज़रीन, तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए धूप की दीवार की राइटर उमैरा अहमद ने कहा है कि धूप की दीवार के हवाले से पिछले चंद दिनों से मेरे पेज पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात किए जा रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर गलतफहमी और बदगुमानी पर मुबनी हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे मुदर्रजा झैल वजाहत आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगी और आपकी बदगुमानी को भी ख़त्म करेगी। यानी पहला उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए काम, मैंने एक इंडियन चैनल के लिए धूप की दीवार क्यों लिखा। धूप की दीवार किसी इंडियन चैनल के लिए नहीं लिखा गया। धूप की दीवार अलिफ एक झूठी लव स्टोरी मैंने एम ग्रुप के साथ 2018 में साइन किए थे, जो कि एक पाकिस्तानी कंटेंट कंपनी है। इस ही कंपनी के साथ मैंने पाकिस्तान नेवी के लिए बनाई जाने वाली टेलीफिल्म लाल भी साइन की थी। एम ग्रुप ने ये चारों चीज़ें बनाने के बाद 2 प्रोजेक्ट्स अलिफ और लाल जियो को बेच दिए और 2 प्रोजेक्ट्स एक झूठी लव स्टोरी और धूप की दीवार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को बेचने की कोशिश की, जिनमें ZEE5, नेटफ्लिक्स और कुछ प्लेटफॉर्म्स और भी शामिल थे। क्योंकि ZEE5 इन 2 प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए वो ZEE5 को दे दिए गए। एम ग्रुप ने ये डील बिल्कुल इस ही तरह की जिस तरह पाकिस्तान के कई चैनल्स कई दहाइयों से अपने सीरियल जी टीवी और स्टार प्लस के साथ कर रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल ज़िंदगी गुलजार है, जो हम टीवी ने जी को बेचा और जी इस वक्त इंडिया में दिखा रहा है। आप अगर ZEE5 की ऐप देखेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ धूप की दीवार नहीं मिलेगा, बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी सीरियल्स मिलेंगे और ये सारे सीरियल्स बेचकर पाकिस्तानी चैनल्स ने बहुत सारा रेवेन्यू कमाया है। तो पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, यहाँ से गया नहीं है। राइटर की लिखी हुई चीज़ें कहाँ पे चलेंगी, इसका फैसला राइटर नहीं करता, बल्कि प्रोड्यूसर या चैनल करता है। मुझे उम्मीद है कि अब ये बात वाज़े हो गई है कि ये एक लोकल कंपनी ने लिखा गया है कि किसी इंडियन कंपनी के लिए नहीं लिखा गया और ये प्रोजेक्ट उस वक्त लिखा गया था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तलाक़ात इतने ख़राब नहीं थे और ना ही कश्मीर में जो आइनी तौर पर हालिया तब्दीलियाँ की गई हैं वो की गई थी। दूसरा पॉइंट, गद्दारी मुल्क दुश्मनी। धूप की दीवार पाकिस्तानी कौम, मुल्क, मज़हब के ख़िलाफ़ है और इसे लिखकर मैंने गद्दारी की है। तो इसकी राइटर ने इसकी वजाहत देते हुए कहा कि धूप की दीवार के मौजू पर जब मैंने काम करने का आगाज़ किया तो जनवरी 2019 में मैंने ISPR को इसकी पूरी कहानी भेजी और उस वक्त की ISPR की टीम से मैंने इसकी एवेल्यूएशन करने के लिए कहा, ताकि अगर इसमें कोई काबिल इतराज़ चीज़ मौजूद हो तो मैं इसको एडिट कर दूं। ISPR ने ना सिर्फ इस मौजू को ओके किया, बल्कि उन्होंने मुझे रावलपिंडी बुलाकर मेरे साथ मीटिंग की और मुझसे कहा कि हमारा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से यही मकसद है कि दोनों मुल्क आपस में बातचीत करें और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार स्टैंड ऑफ होता है और जिसमें रेगुलरली फ़ौजियों के साथ सिविलियंस भी निशाना बन रहे हैं, वो सूरत हाल ख़त्म हो जाए। उन्होंने मुझे उस वक्त भी ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने हमसायों के साथ दोस्ती और अमन चाहता है। अगर धूप की दीवार का मौजू मुल्क, कौम और मज़हब के हवाले से गैर मुनासिब होता तो ISPR ना सिर्फ सबसे पहले मुझसे इसमें तब्दीलियाँ करवाते, बल्कि मुझे ये लिखने से मना भी करते। उन्होंने ना सिर्फ मुझे मना नहीं किया, बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने हाल ही में ISPR के साथ ख़वातीन कैडेट्स के हवाले से एक सीरियल किया है। अगर ISPR की धूप की दीवार के मौजू या मवाद पर कोई इतराज़ होता तो अपने प्रोजेक्ट पर
کام کرنے کے لیے مجھے ہائر نہ کرتے۔ اس طرح پیسے کے لیے ملک سے غداری، انڈیا نے دھوپ کی دیوار لکھنے کے لیے بے شمار پیسہ دے کر میری وفاداریاں خریدی ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے رائٹر نے بہت نرمی سے اور وضاحت سے کہا ہے کہ دھوپ کی دیوار انڈیا نے نہیں لکھوایا ہے، انڈیا نے ایک بنی ہوئی چیز خریدی ہے۔ ہو سکتا ہے ایم گروپ کو یہ پروجیکٹ انڈیا کو بیچ کر بہت پیسہ ملا ہو، لیکن وہ ایم گروپ کو ملا ہوگا، رائٹر یا ڈائریکٹر اس پیسے کے حصے دار نہیں ہوتے۔ مجھے اس کے لیے وہی پے کیا گیا جو الف کے لیے یا ایک جھوٹی لو سٹوری کے لیے پے کیا گیا، اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ وہ تھوڑی سی رقم ہے۔ میں پاکستان کے مہنگے ترین رائٹرز میں سے ہوں، وہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے، لیکن انڈیا کے لیے بیچی جانے والی کسی چیز میں میرا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح رائٹر نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہندو مسلم لو سٹوری، اگر لو سٹوری لکھی بھی تھی تو لڑکی کو ہندو بنا کر اور لڑکے کو مسلمان بنا کر لکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر لڑکی ہندو ہوتی اور لڑکا مسلمان تو بھی ان کے درمیان اسلامی حساب سے شادی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اپنا مرکزی کردار ایک پاکستانی لڑکی رکھتے ہوئے، کیونکہ مجھے ان سے پیار محبت نام کی کوئی چیز کروانی ہی نہیں تھی۔ مجھے انسانیت کی بات کرنی تھی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مرکزی کردار پاکستانی لڑکی ہے یا ہندو لڑکا ہے۔ امن کی آشا کے حوالے سے غلط فہمی کی وضاحت کرتے ہوئے رائٹر نے کہا کہ میں امن کی عائشہ کی حامی ہو گئی ہوں یا اس کو پروموٹ کر رہی ہوں۔ کیا امن کی امید رکھنا جرم یا گناہ ہے؟ ہمارا تو دین ہی امن اور سلامتی کا دین ہے۔ امن کی بات کرنا بالکل غلط نہیں ہے، جنگ کی بات کرنا بھی غلط نہیں ہے اگر اس جنگ کا نتیجہ نکلتا ہو۔ میں ایک ایسے شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھتی ہوں جہاں 73 سال سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، فوجی بچے عورتیں سب مارے جا رہے ہیں۔ جنگیں ایک دن ہوتی ہیں یا 2 دن، 73 سال تک نہیں۔ نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے نہ انڈیا۔ تو اگر دونوں ملک بیٹھ کر اپنے 2-4 مین ایشوز کو ریزالو کر کے اپنے لوگوں کو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ 2 قومی نظریہ کہ میں نے 2 قومی نظریے کو بھلا دیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2 قومی نظریے کا تعلق آزادی سے ہے، اور کوئی بھی باشعور اور ہوش مند انسان 2 قومی نظریے کو جھٹلا نہیں سکتا، ورنہ اسے اپنی آزادی بھی کھونی پڑے گی۔ تو میں کیسے 2 قومی نظریے کو جھٹلا سکتی ہوں؟ میں ایک ایسے ملک میں عمیرہ احمد ہوں جو اگر نہ ہوتا تو میں یہاں بیٹھ کر ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بات نہ کر رہی ہوتی جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو 2 قومی نظریہ کی کامیابی میری اپنی ذاتی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے۔ جس نے بھی اس قسم کی بات کی ہے نہایت غیر مناسب بات کی ہے۔ ہم چھوٹی سی بات پر کسی کو بھی کافر یا غدار کہہ دیتے ہیں، یہ رواج اب ختم ہو جانا چاہیے۔ جس طرح آزادی ایک قوم کے لیے ضروری ہے، اس ہی طرح لکھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ مجھے حق ہے کہ اگر میں ایک موضوع پر لکھنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو پوری طرح سے لکھوں، جیسے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ میری لکھی ہوئی کسی چیز کو ناپسند کریں، اس پر اعتراض کریں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے مجھ پر سنگین الزام لگائیں۔ غدار وہ ہوتا ہے جو ٹریفک سگنل توڑ کر اس ملک کا قانون توڑتا ہے اور کسی کی جان لے لیتا ہے۔ غدار ہم تب ہوتے جب ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے جلسے جلوس نکالتے اور اس میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے۔ غدار ہم تب ہوتے جب ہم کنڈے ڈال کر بجلی چوری کرتے اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں کنڈے کی بجلی کسی اور جگہ پر لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک رائٹر کسی متنازع موضوع پر اگر کچھ لکھ رہا ہے تو وہ غدار نہیں ہے۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگلی بار آپ تنقید کرنے کے لیے مہذب الفاظ کا چناؤ کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اعتراض پر انہوں نے کہا کہ دھوپ کی دیوار لکھ کر میں نے مسئلہ کشمیر یا کشمیریوں کو فراموش کر دیا ہے۔ دھوپ کی دیوار مسئلہ کشمیر کے بارے میں نہیں ہے، اور اگر اس میں کشمیر کا ذکر آیا ہے تو وہ ایک لوکیشن کی صورت میں آیا ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر فوجی لائن آف کنٹرول پر ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میرا موقف وہی ہے جو باقی دوسرے پاکستانیوں کا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے سے کئی سال بات چیت نہیں کریں گے اور مسئلہ کشمیر پھر بھی حل ہو جائے گا تو یہ ایک خام خیالی ہے۔
مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بھی دونوں ملکوں کو بات چیت کا آغاز کرنا ہوگا، جو ہماری گورنمنٹ کا بھی موقف ہے، اور خود کشمیری بھی حریت کانفرنس کے ذریعے انڈیا سے پہلے بات چیت کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہے ہیں، اور جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات یا بات چیت کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو سراہتے ہیں وہ کشمیری ہی ہوتے ہیں۔ پاکستانی پروجیکٹ انڈین چینل پر یعنی دھوپ کی دیوار کسی پاکستان میں کیوں نہیں چل رہا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے عمیرہ احمد نے کہا کہ دھوپ کی دیوار پہلے انٹرنیشنلی چل جائے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی پاکستانی چینل پر بھی چل جائے، جس طرح زندگی گلزار ہے، پہلے پاکستانی چینل پر چلا پھر انٹرنیشنلی چلا۔ یہ چیزیں رائٹر طے نہیں کرتا، پروڈکشن ہاؤس یا چینل طے کرتے ہیں۔ آپ اس کا الزام بھی رائٹر کے سر پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ دھوپ کی دیوار جیسے موضوع کے لیے زی کا پلیٹ فارم بالکل صحیح پلیٹ فارم تھا، کیونکہ اگر مجھے انڈین آڈینس سے بات کرنی ہے تو وہ میں کسی انڈین پلیٹ فارم کے ذریعے ہی کر سکتی ہوں۔ اگر میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر بات کر رہی ہوں تو میں کوئی لوکل چینل پر بات کر کے اپنی آڈینس کو محدود کر دیتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل مناسب تھا کہ اس کو زی5 جیسا چینل ہی ملتا، اور زی5 اس کو پوری دلجمی سے پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ لوکل چینلز کو نظر انداز کہ میں لوکل چینلز کے لیے کام نہیں کر رہی اور باہر کے چینلز کو ترجیح دے رہی ہوں۔ اس کی وضاحت دیتے ہوئے عمیرہ احمد نے کہا کہ جولائی میں آپ ہم ٹی وی پر میرا ایک سیریل دیکھیں گے جو میرے ایک پرانے ناول ہم کہاں کے سچے تھے کی ڈرامائی تشکیل ہے۔ ابھی ایک اور سیریل میں ISPR کے لیے کر رہی ہوں جو ستمبر میں ARY سے آن ایئر ہوگا۔ ایک اور سیریل میں نے عبداللہ قادوانی جیو انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہی سال یا اگلے سال کے شروع میں آپ کو جیو پر نظر آئے گا۔ میں پہلے ہی بہت کام کر رہی ہوں لوکل مارکیٹ کے لیے، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے لوکل مارکیٹ کے لیے میں پچھلے سال کچھ کام نہیں کر سکی۔ لوکل مارکیٹ میں روایتی موضوع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے جس طرح کا کانٹینٹ اب کرنا ہے اس کا سکوپ صرف ویب پلیٹ فارمز میں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا کوئی پاکستانی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ہم اس طرح کا پروجیکٹ کر سکیں، جیسے دھوپ کی دیوار ہے یا وہ پروجیکٹس جو میں کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو اپنے کیریئر کے کسی سٹیج پر گرو کرنے کا موقع ملتا ہے اور انٹرنیشنل کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سب جو میرے قارئین اور ناظرین ہیں ان سب کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ میں آپ کی رائٹر ہوں، اور آپ کی رائٹر کو اگر انٹرنیشنل پذیرائی مل رہی ہے تو اس کام کو اوتھینٹک سمجھا جا رہا ہے۔ اور کچھ خاص موضوع پر کام کرنے کے لیے مجھے انڈیا سے یا کہیں سے ہمیشہ مجھے اپروچ کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کانٹینٹ کی کامیابی ہے کہ آپ کے لکھنے والوں کی کامیابی ہے۔ تو جی ناظرین، دھوپ کی دیوار کی رائٹر عمیرہ احمد نے تمام اعتراضات کے جوابات بہت تفصیل سے دیے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور YT گپ شپ کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی ڈیفرنٹ اور ڈیٹیل سے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔